آج کل سوشل میڈیا پر ایک آدمی ہے مرزا جہنمی، جو معروف ہے مرزا جیلمی، اور وہ انجینئر ہے، لیکن اس نے پنگا ڈالا ہوا ہے، کتاب و سنت میں بھی منہ مارتا ہے، اردو چند کتابیں رکھی ہیں، اور محقق العصر ہے، صبح و شام نیٹ پر بکواس بازی اور حقیقت میں یہ رافضی ہے۔ ظاہراً اس نے تقیہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعض بیانات میں نے سنے ہیں، کٹر قسم کا یا رافضی ہے یا خالص گدھا ہے، اور جہالت کی انتہا پہ قرآن پاک کا تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا چیز۔ وہ اردو تراجم رکھے ہوئے ہیں 4-5، جی فلانے نے ترجمہ کیا، فلانے نے، لیکن کسی آیت کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ کر کے پھر اپنے جہالت کے خراج پہ ان کو چڑھاتا ہے، اور آگے چند پینٹ پتلون والے کھوتے بیٹھے ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں واہ 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 جی واہ۔ تو اس کو زیادہ سکول کالج یونیورسٹیاں والے جو علم دین سے بالکل نابلد ہیں، تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں کہ اس کی باتیں ایسی خالص جہالت پہ ہیں کہ جہالت جاہل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک بیان میں وہ کہہ رہا ہے، دیکھو جی یہ قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ بخاری مسلم کی بھی بعض روایات پہ اعتراض ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا قرآن پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ وہ قرآن پہ کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو، قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی، تو حضرت زکریا آگے سے شک میں پڑ گئے۔ قال رب انا، تو کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ جب خوشخبری دے رہے ہیں تو حضرت زکریا کو شک ہو گیا، یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مرزا جہنمی کی اشد جہالت ہے۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ جب علوم سے مس بھی نہیں اور آدمی پڑھے بھی نہیں، نہ فنون کا پتہ نہ علوم کا پتہ، اور محقق بن جائے، تو پھر ایسی جہالت کا شاہکار ہوتا ہے۔ یہاں انا کیفیت کے متعلق سوال ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں شک پڑ گیا معاذ اللہ، جیسے وہ گدھا کہہ رہا ہے، اور قرآن پاک پر اعتراض کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جی حضرت زکریا کو شک پڑ گیا، تو اس میں بھی تو بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال قال رب انا یکون لی غلام، یہ حضرت زکریا کا شک نہیں، بلکہ کیا ہے سوال مطالبہ کیفیت پوچھی جا رہی ہے کہ کس کیفیت میں بیٹا ہوگا، ہمیں جوانی ملے گی یا اسی بڑھاپے میں، یا دوسرا نکاح کرنا ہوگا، تو کون سی کیفیت ہوگی، اس کیف کے متعلق سوال ہے، نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی پر حضرت زکریا کو شک پڑ گیا معاذ اللہ۔ یہ ایسے جاہل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی تھا، وہ کتابیں جلد کرتا تھا، اور وہ بھی کوئی مرزا جیلمی کا استاد لگتا ہے، تو کتابیں جلد کرتا اور کتابوں میں غلطیاں نکالتا۔ ایک آدمی نے اسے قرآن پاک دیا کہ یہ قرآن کریم ہے،
مہربانی کرنا اس کو جلد کر دے لیکن غلطی نہیں نکالنی۔ وہ جب آیا تو پوچھا بھئی قرآن پاک تو جلد ہو گیا، کوئی غلطی تو نہیں نکالی؟ اس نے کہا بس تھوڑی سی تھی۔ ایک جگہ پہ لکھا تھا خر موسیٰ، تو میں نے صحیح کر دیا ہے کہ خرہ جو ہے خر، یہ حضرت عیسیٰ کا تھا، حضرت موسیٰ کا نہیں تھا۔ خرہ موسیٰ، حضرت موسیٰ گرے تو اس نے اس خرہ سے کیا سمجھا؟ خر۔ اور خر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو۔ اس نے کہا یہ ایک تھوڑی سی غلطی تھی۔ اور دوسرا میں نے دیکھا قرآن میں حامان، فرعون، قارون کے نام لکھے تھے، تو یہ بھی تھوڑی سی کہتا ہے غلطی تھی، تو اس کو میں نے ختم کر کے وہاں پر آپ کا، آپ کے باپ کا اور آپ کے دادے کا نام لکھ دیے، یہ تھوڑی سی تصحیح کر دیے۔ یہ ہوتے ہیں مرزا جہنمی جیسے محقق، اور یہ بالکل اس حدیث کا مصداق ہے فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا أَضَلُّوا۔ تو جو بغیر پڑھے کہ آج کل یہی محقق میدان میں آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ماسٹر ہے، تو یہ ساری ماسٹر، پروفیسر، ڈاکٹر، تو یہ سارے محقق العصر ہیں جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، اور کہیں سے ترجمہ دیکھ کر آگے سے پھر رسی ڈالی اور اپنی جہالت پر مبنی اجتہادات اس کو کھینچا اور لے گیا کہیں کا کہیں۔ تو صحابہ کرام پہ اعتراض کرتا ہے بعض تادیبی مقامات سے، لیکن اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ صحابہ کا مقام وہ اخبار احاد یا تاریخ کا محتاج نہیں ہے، صحابہ کی عظمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اور یہ سب علماء متفق ہیں کہ نص قطعی کے مقابلے میں ظنی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا، چاہے وہ بخاری مسلم کی روایت بھی کیوں نہ ہو۔ جہاں تو بخاری مسلم کی روایت قابل اعتبار نہیں بنتی قرآن کے مقابلہ میں، اور یہ ابن اسیر اور فلانا بابا اور فلانا بابا وہ لے کر پھرتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ نعرہ کیا لگاتا ہے کہ میں ہوں نہ میں باپ بھی، یعنی میرا باپ کوئی نہیں، نہ میں باپ بھی، ہاں پتہ نہیں آگے بھابی شاید کہتا ہے، نہ میں ہوں بابی نہ بھابی، میں ہوں مسلم کتابی، مسلم کتابی، بابی نہیں ہوں۔ اور ایک روایت لینے کے لیے 5 بابیں ماننے پڑتی ہیں۔ جاہل اتنا ہے، امام بخاری بھی تو باب ہی تھا نا، امام مسلم اور امام بخاری مسلم کے جو اساتذہ، ان کے اساتذہ رابی، یہ سارے بزرگ ہی تھے نا، بابی تھے، اور ایک روایت پیش کرنے کے لیے 5 بابوں کو سلام کرنا پڑتا ہے، اور نعرہ یہ ہے کہ میں بابی نہیں ہوں۔ تو بابی نہیں، تیرا باپ ہی نہیں، یہ تو بن سکتا ہے کوئی خالص ایدی سنٹر سے آیا ہو، لیکن یہ کہنا کہ میں تو کسی عالم کو نہیں مانتا، بزرگ کو نہیں مانتا، تو بزرگ اور عالم کو نہیں مانتا تو پھر تو تجھے کسی روایت پیش کرنے کا حق ہی نہیں، کیونکہ روایت تو یہاں چلتی ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَاں، اور یہ جو وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَاں ہیں، اس پر نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بابوں کے اقوال ہیں، اور ان کی توثیق کے لیے بھی بابیں ہیں، روایت کے لیے بھی بابیں ہیں۔ تو ایک طرف انکار کرنا جی میں بابے نہیں مانتا، اور پھر مرزا جہنمی کے بابے کون ہیں؟ کہتے ہیں نا میں بابی نہیں ہوں، بابے نہیں مانتا، تو اور اس کے بابے ہیں کون؟
کوئی منکر تقدیر قدری اس کا بابا، کوئی شیعہ اس کا بابا، کوئی خارجی اس کا بابا، کوئی ناسبی اس کا بابا۔ جن راویوں کو پیش کرتے ہیں ان میں خارجی بھی ہے، ناسبی بھی ہیں، قدری بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے کذاب بھی ہیں، بڑے بڑے دجال بھی ہیں، بڑے بڑے بزاء اور متروک بھی ہیں، اور ان بابوں کو مانتا ہے اور ساتھ نعرہ اور دعویٰ کہ میں بابی نہیں ہوں، نہ میں بابی، نہ میں وہابی، اللہ والا بھی نہیں ہوں، خالص شیطان والا ہوں، بابا بھی کوئی نہیں، میں ہوں مسلم کتابی، کتابی مسلم۔ کیا بات ہے! اور کتاب کی ایک لین نہیں پڑھ سکتا، کتابی مسلم ایک لین جب تک زبر زیر اس کو لگا کے نہ دو تو ایک لین نہیں پڑھ سکتا، اور بکواس کرتا ہے حضرت عائشہ کو، حضرت معاویہ کو، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو، اور بڑے بڑے اساطین صحابہ پہ بک بک کرتا ہے۔ تو خیر یہ بھی اہل حدیث نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ یہ پہلے قبر پرست تھا، اور قبر پرستوں سے پھر یہ خیر سے چن چڑھا اور اہل حدیث بنا، اور اہل حدیث جو موجودہ اہل حدیث ہیں یہ گمراہی کا گھنٹہ گھر ہے، اور گمراہی چوک، ضلالت چوک، جو اس چوک پہ پہنچا تو وہ کوئی قادیانی بنا، کوئی مرزا جہنمی بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا۔ تو خیر بہرحال یہاں ذرا دیکھو، قال رب انا یکون لی غلام، ایک، دوسرا انا یکون لی غلام، علم معانی کا ضابطہ ہے۔ علم معانی جس نے پڑھا ہے مختصر المعانی، تو وہاں پر ضابطہ ہے کہ استفہام استلزاز کے لیے بھی ہوتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے۔ استلزاز